وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الزمر آیت نمبر 61 سے 63، درس کا نمبر ہے 2189. آج کا درس جو ہے وہ دوسرا حصہ ہے، حصہ 2. آج کا موضوع کیا ہمارا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ بالکل نہیں ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور جو پرہیزگار ہیں ان کی سعادت اور کامیابی کے سبب خدا ان کو نجات دے گا، نہ تو ان کو کوئی سختی پہنچے گی اور نہ غمناک ہوں گے. اللہ خالق کل شیء وهو على كل شیء وکیل. خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگراں ہے. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور جنہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. سامعین کرام، سورہ زمر آیت نمبر 61. وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ. اس کے برعکس جن لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کر لی، اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دے گا. بمفازتہم، ان کی اسباب کامیابی، یعنی جو انہوں نے کامیابی کے ذرائع استعمال کیے تھے اس کی بنا پر نجات مل جائے گی انہیں. لا یمسہم السوء، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. اللہ لا یمسہم السوء، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں. والذین کفروا بآیات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے منکر ہوئے. اولئک هم الخاسرون، تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. اسی پہ گزشتہ سبق میں بھی ہم اسی پہ بات کر رہے تھے. مضمون بڑا واضح ہے. جو جہاں تک پہلی آیت کا تعلق ہے، وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، یعنی میں نے گزشتہ سبق میں لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں، اسباب
نجات کیا ہے اس آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے. کون لوگ تکلیف سے محفوظ رہیں گے اور غم سے ان کو غم نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. یہ تو دیکھیں ایک صفت اللہ تعالیٰ نے غم کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بیان کی ہے کہ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جس نے ہدایت خداوندی کے مطابق زندگی گزاری. دیکھیں ترجمہ کرتے ہوئے تھوڑا سا مجھے ادھر ادھر کرنا پڑتا ہے، ورنہ تو روایتی طور پہ جو ترجمہ ہم کرتے ہیں اس سے روایتی مطلب لیتے ہیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے. اصل چیز تو ہدایت کا اتباع ہے، اور اصل نقصان اس وقت ہوگا جب آپ ہدایت کے مطابق زندگی نہیں گزاریں. آج کا مسلمان کیا کر رہا ہے؟ اس کو ہدایت سے کوئی علاقہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا آج کے مسلمان کا قرآن اللہ کی ہدایت ہے. کتاب ہدایت تو بنیادی طور پہ قرآن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تفصیل کرنے والے ہیں اور اس کے مطابق ہمیں ایک نمونہ پیش کرنے والے، اس پر عمل کا ایک نمونہ پیش کرتے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. دیکھیں قرآن اصل ہے ہدایت، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے بھجوائی ہے، اور ساتھ یہ کہہ دیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ ان کو وضاحت کریں قول سے اور عمل سے جو ان کے لیے میں نے نازل کیا ہے. تو اصل چیز تو قرآن ہے، اور آج ہم نے قرآن ہی کو ترک کر دیا ہے. یہ بات بھی نوٹ کریں اور اس کو غور کیجیے اس پہ. اور یہ میں پہلے تو میں بات کر رہا ہوں انفرادی طور پر، اور میں آپ سے انفرادی طور پر مخاطب ہوں. کیا آپ کی نظر میں قرآن کی کیا اہمیت ہے؟ سوال ہے. آپ کی نظر میں قرآن کی کیا اہمیت ہے؟ ہماری نظر میں تو کوئی اہمیت نہیں ہے قرآن پاک کی. ہم تو اندھے بہرے گونگے ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا مدعا تو دنیا ہے، ظاہر ہے. اللہ ہماری منزل نہیں ہے، نہ منزل بنانا چاہتے ہیں. اللہ کے لیے زندگی گزارنا ہمارے لیے محال نظر آتا ہے ہمیں. دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں، اس پر آپ غور کیجیے، اور یہ ہم سب سے تعلق رکھتی ہیں. تو بہرحال تو دیکھیں یہ جو پہلی آیت ہے، ایک بات نوٹ کر لیں، یُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، متقین کے لیے جنت ہے، متقین کے لیے نجات ہے، متقین فائزون ہے، کامیاب ہے. تو اچھا، اس میں دوسرا نقطہ میں نے آپ کو بیان کیا بیٹا بے مفازت ہے کہ آپ اسباب کامیابی کو استعمال کریں، تقوی کا تقاضا پورا کریں. اگر آپ متقی بننا چاہتے ہیں تو تقوی کا تقاضا پورا کریں. اور تقوی کا تقاضا جو ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنا لیں، آخرت کو ترجیح بنا لیں، اور اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیں، اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. یہ تقویٰ کا تقاضا ہے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ متقی نہیں بن سکتے. آج تو چند مخصوص عبادات، چند مخصوص کاموں کو ہم نے عبادت قرار دے دیا کہ بھئی یہ عبادت ہے، باقی تو میں زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گا یا گزاروں گی. بات پھر ختم ہو جاتی ہے. خیر آگے چلتے ہیں. اچھا، اس میں ایک ہے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، غم نہیں ہوگا انہیں. اب یہ غم سے نجات جو ہے یہ دنیا میں شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ نوٹ کریں، اور کرنا چاہیے آپ کو. غم، دیکھیں ہم میں سے ہر شخص جو ہے غم سے نجات چاہتا ہے اور خوشی کا طالب ہے، اطمینان، خوشی کا طالب ہے. لیکن ہم تو اچھا، اب ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہمیں تو غم ہے، مختلف غم ہے ہمیں. ہم اور غم، یہ ہم کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے کہ میں آپ کو ایک حدیث شریف کا مفہوم سنا رہا ہوں.
من جعل الہموم ہم واحدا، یہ ہم اور غم متشابہ الفاظ ہیں، ملتے جلتے ہیں معنی اس کا، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من جعل الہموم ہم واحدا ہم آخرتہ کفی اللہ لجمیع ہمومہ ومن تشبع بالہموم لا یبالی اللہ بأی واد ہلک، کہ جس نے اپنے تمام غموں کو یکجا کر کے ایک غم بنا لیا، آخرت کا غم، اللہ تعالیٰ اس کے تمام غموں کے لیے کافی ہو جائے گا، اور جس پر اس کے غم پراگندہ ہو گئے، دیکھیں من تشبع بہ الہموم، ہم کی جمع ہے ہموم، تو دیکھیں ہمارے تو غم بہت ہیں، خیر میں پہلے پورا وہ مفہوم بتا دوں، تو لا یبالی اللہ بأی واد ہلک، جس کے غم اس پر پراگندہ ہو گئے کہ میں نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی، یہ بھی، اور آخرت کو بھلا دیا اس نے۔ دیکھیں آخرت کا غم یہ بس کافی ہوتا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھجوایا ہے کہ ہم زندگی آخرت کے لیے گزاریں، آخرت کی فکر آخرت میں زندگی گزاریں۔ دیکھیں ہم میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، سنیں اس کو۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی جا رہا ہے مردان سے راولپنڈی جا رہا ہے، اسلام آباد جا رہا ہے، راولپنڈی جا رہا ہے۔ اب جب وہ سڑک پر گاڑی ڈالتا ہے یا موٹر وے یا جو بھی ہے، تو اب اس کی ایک فکر ہوتی ہے کہ میں کب پہنچوں گا، یعنی یہ وہ کہتا تو نہیں ہے، میرا ایک چھوٹا نواسا ہے، تو ہماری رشتہ داری ہے ایبٹ آباد میں، تو کبھی کبھی اس کو ہم لے جاتے تھے، اب تو ماشاءاللہ بڑا ہو گیا ہے، تو جب چھوٹا تھا تو اس کو تو یہ پتہ نہیں تھا، تو اس کو ایک تو گاڑی میں بیٹھنا اچھا لگتا تھا، اور پھر منزل پر پہنچنا اچھا لگتا تھا، اور پھر جب گاڑی میں بیٹھ جاتا تو مردان سے 2-3 گھنٹے کا سفر ہے، تو ابھی 10 منٹ نہیں ہوئے ہوتے یعنی ہمیں سفر شروع کیے، تو وہ ہم سے پوچھتا کہ کبھی آئے گا ایبٹ آباد، یعنی کب آئے گا، تو وہ کب کو کبھی کہتا ہے، کبھی آئے گا ایبٹ آباد، تو ہم اس کو جواب دیتے تھے آتا ہے، ابھی آنے والا ہے، تو وہ 10-15 منٹ بعد پھر وہ یعنی ایبٹ آباد تک وہ یہ ایک وقفے سے یہ رٹ لگاتا رہتا ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی کہ دنیا میں ہم آئے، ہماری منزل آخرت ہے، ہمیں آخرت کے غم میں، فکر میں زندگی گزارنی چاہیے۔ کئی بود یا رب کے ملاقات شبت، روح سوئے احدیت روت، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ تو شاعر جو عاشق ہے وہ کہتا ہے کئی بود یا رب کے ملاقات شبت، اے رب کب ہوگا کہ میری ملاقات تجھ سے ہو جائے گی اور میری روح تجھ تک آ جائے گی، روح سوئے احدیت روت۔ تو یہ ہے بات، دیکھیں میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں، میں غم کی بات کر رہا تھا، تو وہ حدیث کا میں نے آپ کو مفہوم بتایا، ہمیں ایک غم نہیں ہے، آخرت کا غم۔ اگر ایک غم ہم نے ایک فکر کو یعنی ایک آخرت کے خیال میں اگر زندگی گزاری تو پھر دنیا کا ہمیں غم نہیں رہ جائے گا۔ ہل کے چلو مل کے چلو ٹوٹ نہ جائے تار، جو روح چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹ نہ جائے یار۔ تو یہ دیکھیں یعنی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا میسج شروع کیا، نبوت ان کو ملی، مختلف منازل سے وہ گزرتے چلے گئے،
ہجرت حبشہ ہو گئی سب سے پہلے 5 میں، 5 نبی ہوئی، پھر ہجرت مدینہ ہوئی 13 میں، اور پھر جو ہے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، پھر دیکھیں احد میں 2-4 شہادتیں ہوئی ہوں گی، نہیں وہ بدر میں، بدر کی لڑائی تھی، پھر احد میں اللہ تعالیٰ نے 71 شہداء کو چن لیا اپنے لیے۔ اسی طرح یہ شہادتیں ہم پیش کرتے رہے اور وہ سفر چلتا رہا، تو یہ کوئی غم نہیں ہے۔ شہادت پہ بات آئی ہے تو مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کہ مومن کا مقصود تو شہادت ہے، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یہ تو کسی چیز کا طالب نہیں ہے۔ بہرحال تو میں غم کی بات کر رہا تھا، ولا ہم یحزنون، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بے غمی جو ہے، اگر انسان تقوی کی روش اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں غموں سے نجات دے دیتا ہے۔ اور پھر آپ کو کوئی فکر نہیں رہتی، ایک فکر ہوتی ہے کہ رب راضی ہو جائے، کہیں رب ناراض نہ ہو جائے، کہیں میری آخرت خراب نہ ہو جائے، کیونکہ آخرت کی یعنی ناکامی اور کامیابی تو اللہ کی رضا سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ راضی ہوگا تو آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے، اللہ ناراض ہوگا تو آخرت میں نقصان ہوگا، دنیا اور آخرت میں، خسرت دنیا والآخرہ۔ بہرحال اللہ خالق و کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا بھی کیا ہے۔ دیکھیں یہ آیت ہم سے جڑی بھی ہے، یہ ایسے نہیں کہ بس یعنی اس میں ربط نہ ہو، ربط ہے۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ وہ رب ہے، ہماری ظاہری زندگی کا ذمہ اس نے اٹھایا ہوا ہے، لیکن اخروی زندگی کو ہماری مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ دنیا اب یہ ہے کہ جب اللہ نے ذمہ لے لیا ہے، جیسے کہ وہ ہے نا آیت کہ ما من دابۃ الا علی اللہ رزقھا، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ اس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو، الا علی اللہ رزقھا، اللہ کے ذمے نہ ہو، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کا نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، ذمہ ہے نا۔ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو کنبے کی ذمہ داری تو پھر ہوتی ہے۔ جیسا کہ کوئی آج مرد ہے، شوہر ہے، وہ اپنے کنبے کا کفیل ہے، ذمہ داری ہے اس کی، بیوی ہے، بچے ہیں، یہ ذمہ داری ہے ان کا، نان نفقہ وغیرہ جو بھی ہے اس شوہر کی ذمہ داری ہوتی۔ اسی طرح اللہ ہمارا خالق ہے۔ اس میں دیکھیں ایک بڑا اچھا نقطہ ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور کیجئے، کہ ہم نے تو اللہ سے توجہ اس لیے ہٹائی ہے کہ ہمیں ہمارا یہ اللہ پہ یقین نہیں ہے اور ظاہر پر یقین ہے۔ وہ ایک شعر میں کبھی کبھی سناتا رہتا ہوں آپ کو کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ ہم نے تو بتوں سے امیدیں لگا رکھی ہیں، اللہ سے تو کوئی امید نہیں ہے۔ لیکن اللہ سے امید ہوتی تو اللہ کے سامنے ہم جھک جاتے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، لیکن یہ دونوں کام ہم نہیں کر رہے۔ ایک تو اللہ کے یعنی اللہ کا احساس نہیں ہے، اللہ کے وجود کا احساس نہیں ہے، اور پھر اس پر بھروسہ نہیں ہے۔ یہ 3 آیت جو ہیں یہ سارے اسی بارے میں ہیں۔ تو دیکھیں اللہ ذمہ دار ہے، نگہبان ہے، رب ہے، تو بس اس کی ربوبیت اگر آپ اس کو رب مان لیتے ہیں
تو دنیا کی فکر سے تو آزاد ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کا رب ہے، وہ آپ کی کرے گا تربیت، آپ کے یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے آپ اسباب استعمال کریں، وہ لکھا ہوا رزق ملے گا آپ کو۔ وہ علی کل شیء وکیل، ہر چیز پر وہ یعنی ذمہ دار ہے، نگہبان ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے پاس ہیں آسمانوں اور زمین کی کنجیاں۔ یہاں پر رک جائیں، تھوڑا رک جائیں، آگے تو انکار کا مضمون ہے نا، والذین کفروا بآیات اللہ، جن لوگوں نے انکار کیا اللہ کی احکامات سے تو یہ لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ دیکھیں ہم اللہ سے کیوں منہ موڑ لیتے ہیں، یہ ایک بات ذرا نوٹ کریں نا، اللہ سے ہم نے اپنا رخ کیوں پھیر لیا ہے کہ اللہ سے ہماری کوئی امید، اللہ پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے ہمارا بھروسہ ظاہر پر ہے، جو چیز نظر آ رہی ہے سامنے اس پر آپ بھروسہ رکھتے ہیں۔ اب ایک سائل آتا ہے دفتر میں، افسر سے کوئی کام لاتا ہے، فائل لاتا ہے، تو افسر اپنے کام کی تنخواہ تو لے رہے، لیکن وہ سائل سے کہتا ہے کہ یار 2-4 لاکھ روپے دے دو، میں تمہارا کام کر دوں گا۔ یہاں پر جو اس نے ہاتھ پھیلایا یا ناجائز طریقے سے اس نے حرام کھانے کی کوشش کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے اللہ پر یقین نہیں تھا کہ بھئی اب اس نے ہاتھ پھیلا دیا اور رشوت حرام ہے، لیکن اس نے ہاتھ پھیلا دیا تو اللہ پہ بھروسہ تو نہ ہوا اس کا۔ دیکھیں ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے ہماری یعنی اللہ سے رجوع کی، کہ اللہ پر ہمیں اعتماد نہیں، بھروسہ نہیں۔ اگر وہ نظر نہیں بھی آ رہا، میں آپ کو ایک بات کہوں، اگر وہ نظر نہیں بھی آ رہا لیکن اس کی قدرتیں تو ہمارے سامنے ہیں، ہر چیز کا خالق بھی وہی ہے اور یہ سارا انتظام اب بھی وہی کر رہا ہے۔ زمین کو یعنی رہنے کے قابل بنا دیا، پھر زمین کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمہیں اگر کوئی بیج وغیرہ ڈالنے تو اس کو اگا لیا کرو، مٹی کو حکم دیا کہ تم اس سے تربوز بناؤ، اس سے خربوزہ بناؤ، اس سے انگور بناؤ، انار بناؤ، مٹی سے تو بن رہا ہے نا، مٹی سے ساری چیزیں بن رہی ہیں۔ تو یہ حکم الہی ہے، یہ حکم الہی ہے، یہ نظام اللہ کا بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل ظاہر ہے، اللہ نور السماوات والارض، لیکن ہمیں تو دیکھیں ہم سوچتے نہیں ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کیا حکم ہے کہ تم اللہ پر بھروسہ کرو اگر تم مومن ہو۔ تو ہمیں تو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن میں آیت ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو تو جانتے ہیں لیکن جو حقیقت ہے جو اس سے وہ غافل ہیں۔ تو حقیقت کیا ہے؟ آخرت، آخرت مطلب باطن، ظاہر باطن، ظاہر باطن، ظاہرا من الحیات الدنیا، ظاہر کو تو ہم جانتے ہیں اور اس پر ہمارا بھروسہ بھی ہے، یعنی یہ ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں کام کی ہیں لیکن اس میں یہ صفت کس نے رکھی ہے، یہ بات بھی تو دیکھیں نا، ساری چیزیں کام کی ہیں لیکن یہ صفات اس میں کس نے رکھی ہیں؟ یہ صفت زمین اگر آپ کو پھل دے رہی ہے، سبزی دے رہی ہے، اناج اگا رہی ہے، تو یہ طاقت اس میں کس نے رکھی ہے؟ یہ بھی تو آپ سوچیں نا، اللہ نے، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ سبزی کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں، انواع و اقسام کی سبزیاں ہیں اور وہ سب مٹی سے بنی ہوئی ہیں، ہر چیز کی رنگ، شکل، ذائقہ، تاثیر مختلف ہے۔
آم جو ہے پیڑ پر اگتے ہیں، اور جو تربوز ہے 10 کلو کا 15 کلو کا وہ زمین پہ لگا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے۔ تو اچھا، اب اس میں دیکھیں لہو مقالید السماوات والارض، اس پر اگر آپ یقین کر رہے ہیں اور اللہ پر یقین اور اللہ کے وعدوں پر یقین، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وعدے بھی کیے ہوئے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سارے آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس ہیں، تو تم مجھ سے طلب کرو، مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تمہیں دوں گا، میں تمہیں کھلاؤں گا، میں تمہیں پلاؤں گا۔ اس وقت یہ گا نہیں، یہ ہو رہا ہے ایسے ہی۔ یہ تو ہم نے بیچ میں ٹانگ اڑا دی ہے اور ظاہر پہ بھروسہ کر لیا ہے اور حقیقت سے ہم غافل ہیں، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ پہ یہ یعنی خزانوں کا مالک۔ اب آپ دنیا میں خزانے جو ہیں وہ تو آپ نوٹ کرتے رہتے ہیں، کون سب سے زیادہ مالدار ہے، پاکستان میں کون کس کے پاس زیادہ دولت ہے، یا دنیا میں ورلڈ وائڈ میں وہ آتے رہتی ہیں، شماریات آتی رہتی ہیں، اور عرب خاندان ہیں ان کے پاس کتنی دولت، یہ آپ گنتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اس کے پاس خزانوں کی کنجیاں ہیں اور وہ خزانوں کو بنانے والا ہے۔ خزانہ بنانے والا ہے، فرق ہے نا۔ کنجیاں بھی اس کے پاس ہیں، یعنی سارا کنجیاں کا مطلب سارا اختیار۔ اب کنجی سے جو ہے وہ تالا کھلتا ہے، خزانے کی کنجی سے تالا، تو کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ کی اطاعت میں یعنی اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ اگر تم میری وہ ہے نا کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جس نے بھی تقوی کی روش اختیار کر لی اللہ تعالیٰ اس کو مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ بتا دے گا، اور رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تو لہو مقالید السماوات والارض، اس کے لیے آسمان اور زمین کی خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں۔ میں یہاں پر رک جاتا ہوں کیونکہ ابھی ٹائم کا مسئلہ ہے، اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللہ خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جو پرہیزگار ہیں ان کی سعادت اور کامیابی کے سبب خدا ان کو نجات دے گا، نہ تو ان کو کوئی سختی پہنچے گی اور نہ غمناک ہوں گے۔ اللہ خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، خدا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگراں ہے۔ له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون۔
اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور جنہوں نے خدا کی آیتوں سے کفر کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔